کہ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے کہ جمعیت علماء نے 1990 میں اصلاح معاشرہ کا شعبہ قائم کیا، اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور جمعیت علماء ہند کی پوری مجلس عاملہ نے 1990 میں ملکگیر پیمانے پر سروے کرایا، اور سروے کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی کہ جتنی خرابیاں مسلمانوں کے اپنے اندر معاشرے میں ہیں، اتنی خرابیاں جس کو نشاندہی کی گئی، ایسی خرابیاں دوسری اور قوموں میں نہیں ہیں۔ تو 1990 سے لے کر آج تک جمعیت علماء نے ملکگیر پیمانے پر اصلاح معاشرہ کی مہم شروع کی۔ اس کا مین بنیادی مقصد کیا ہے؟ کچھ باتیں میری سخت ہوں گی جو آپ کو بری بھی دکھ سکتی ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج آپ جائزہ لیجئے، جتنے مسلمانوں کے بڑے شہر ہیں، جو مسلم شہر جس کو شمار کیا جاتا ہے، اس شہر کا اگر آپ جائزہ لیں گے اور اس کے سلم ایریوں کا آپ جائزہ لیجئے، تو جتنے قتل مسلم ایریے میں ہوتے شاید کسی اور دوسرے ایریے میں ہوتے۔ یہی صورتحال مالیگاؤں کی ہے، اور جتنے دوسرے بڑے شہروں کے اندر مسلمان نشہ، شراب، ڈاکہ زنی اور اسی طریقے سے فحاشی دیگر چیزوں میں جو مبتلا ہے، جس کی وجہ سے جہاں ہم حکومتوں سے لڑنے کا مسئلہ ہے وہ تو لڑیں گے، وہ الگ ٹاپک ہے، وہ اس کے اوپر تو آج بات کرنا نہیں ہے۔ آج بات جب ہم اپنے گھر کی کر رہے ہیں، تو ہمارے گھر کے اندر یہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جس کو دور کرنا ہمارا دینی، ملی، اخلاقی ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری جواب دہی ہے۔ جمعیت علماء اسی مہم کو لے کر ملکگیر پیمانے پر یہ کوشش کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ساری سروے رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس سروے رپورٹ کے اندر جو رپورٹیں آئی ہیں، میں ابھی کچھ دنوں پہلے بڑے آفیسروں کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا، وہ میٹنگ کے اندر جو رپورٹ تھی کہ پناہ ایریے میں اتنے مرڈر ہوئے، اگر اس کا آپ سروے نکالیں گے تو وہ سارے مسلم ایریے ہیں۔ نشہ، 47 قسم کا نشہ مسلم نوجوان کر رہا ہے۔ انجیکشن کا نشہ ہے، کیپسول کا نشہ ہے، ایسے نشے ہیں کہ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ جمعیت علماء کی ایک مہم ہے، اس مہم کو آپ کو تحریک بنانا ہے۔ اب تحریک کیسے بنائی جائے گی؟ تو تحریک میں مین رول اگر کوئی ادا کر سکتے ہیں تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ میڈیا کی جہاں بہت سی چیزیں غلط ہیں، تو میڈیا کی بہت سی چیزیں اچھی ہیں۔ وہ یہ ہے، اچھی چیزوں میں یہ ہے کہ سماجی جو برائی اس وقت چل رہی ہے، اس کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوشش کرنا ہے۔ دوسرے شہروں کے مقابلے میں مالیگاؤں میں لین دین، جوڑے گھوڑے کی رسومات زیادہ نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں جو لڑکیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، اس کی اگر بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان ڈاکو بن گیا ہے، ڈاکو لاکھوں روپیہ جوڑی کی رقم لیتا ہے، اور ایسی منہ مانگے لسٹ دے کر۔ تو جمعیت علماء جہاں یہ دوسری مہم چلا رہی ہے، اس میں یہ سب سے بڑی مہم ہے کہ نکاح سادہ کیا جائے، اور نکاح اتنا سادہ ہو جائے کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اس کے اوپر جمعیت علماء کی یہ مہم ہے۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو نوجوان، ہم دوسری اپیل یہ کر رہے ہیں کہ ہم بولتے مسلمان زندہ قوم ہے۔ زندہ قوم کا مطلب ہم کیا سمجھے؟ کہ رات کو ہم 2 بجے تک چوراستے پہ بیٹھتے، اور صبح جب 12 بجتے بستر تھک جاتا تو ہماری زندہ قوم اٹھتی ہے۔ زندہ قوم وہ ہے جو رات میں 5 بجے ان کی صبح ہو جاتی ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، جتنے ترقی لوگ کر رہے ہیں ان کی 5 بجے صبح ہوتی ہے۔ ابھی میں ایک ضلع میں دورے پہ تھا، 5:30 بج رہے تھے، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی،
تو بچیاں سائیکلوں پہ جا رہی. میں نے گاڑی روک کے میں نے پوچھا کہ ارے بیٹے تم اتنے صبح کہاں جا رہی؟ بولے 7 کلومیٹر دور پہ ہمارے سر ٹیوشن لیتے ہیں، ہم ان کی کلاس کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہے زندہ قوم کی علامت. ہمارے اندر یہ خرابیاں بہت سی پائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر ہم کو کوشش کرنا ہے. تیسری اور آخری بات آپ سے عرض کروں، یہ لڑائی تو لڑی جا رہی ہے. اس وقت باطل طاقتیں مسلمانوں کے ایمان پر کیسے ڈاکہ ڈالا جائے، اس کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. چاہے ارتداد کی شکل میں ہو، چاہے شکیلیت کی شکل میں ہو، چاہے قادیانیت کی شکل میں ہو، ہر شکل کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین اور ایمان سے کیسے ہٹایا جائے. اور غیر محسوس طریقے پر یہ کوشش چل رہی ہے، اور یہ کوشش چھوٹی نہیں چل رہی ہے، بہت بڑی چل رہی ہے. میں نے کل اورنگ آباد کے پولیس کمشنر سے میٹے کے مسئلے میں تفصیلی بات کیا، جو کیسز ہوئے، جو نوعیتیں ہوئی. اور یہ نوعیت آج نہیں ہے، یہ نوعیت 1990 میں سب سے پہلے مہاراشٹر کا ایک تعلقہ ہے عمرگا، اس کے اندر پیدا ہوئی. اور وہاں شولاپور کے اندر عقیل سہارنپوری اور عثمان آباد میں ڈاکٹر بشارت بیٹھ کر اس مہم کو چلاتے تھے. اسی طریقے سے ہمارا گڑھ چرولی، چندرپور، بھنڈارا، اس کے اندر بھی یہ ارتداد طاقت سے چل رہا ہے. تو میں خصوصاً آپ حضرات سے اور مالیگاؤں شہر کے نوجوانوں سے دل کی گہرائیوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو بے راہ روی کی جو مہم چل رہی ہے، خصوصیت کے ساتھ مرڈر ہو، نشہ ہو، اور خودکشی ہو، اور اسی طریقے سے ارتداد ہو، نشہ آور چیزیں ہوں، فتنہ شکیلیت ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے مین راستہ کیا ہے؟ اس کو دور کرنے کے لیے مین راستہ یہ ہے کہ دینی تعلیمی بیداری مہم جمعیت علماء نے شروع کی ہے. اس کا مین بنیادی مقصد یہ ہے کہ گاؤں دیہات مکتب قائم کیے جائیں، اور مسلمانوں کو ان کے ایمان اور عقیدت کی حفاظت کیسے ہو، اس کے لیے کوشش کی جائے. تو میں جمعیت علماء شہر مالیگاؤں، ضلع مالیگاؤں، اور اسی طریقے سے عوام الناس سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس مہم کو تحریک بنا کر کام کریں. جزاکم اللہ.